ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات جاری ہیں، لیکن کیا یہ مذاکرات کامیاب ہوں گے؟ کیا مشرق وسطیٰ میں ایک اور جنگ کا خطرہ ٹلے گا؟ مذاکرات کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ عامر رضا سے بات کرتے ہیں۔ عامر بھائی، مذاکرات کا ایک اور دور آج جاری ہے، کیا سمجھتے ہیں یہ مذاکرات کامیاب ہوں گے یا نہیں؟ نہیں، یہ مذاکرات تو پہلے دن سے میرا خیال ہے کامیاب نہیں ہوں گے، کیونکہ مذاکرات ہوتے ہیں دو برابری کی سطح پر جب لوگ ہوں۔ جب آپ ایک ملک کا محاصرہ کر لیں اور اس کے لوگوں سے کہیں کہ آؤ میرے ساتھ مذاکرات کرو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آؤ سرنڈر کرو۔ اور یہ بات، اس کا اظہار عدیل صاحب رات ایئر فورس ون میں جو پریس کانفرنس کی ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے، اس میں اس نے بالکل واضح انداز میں کہا، اس نے کہا کہ میں خود بھی اس میں شرکت کر رہا ہوں اور یہ بالواسطہ شرکت ہے، لیکن میں صرف نیوکلیر پہ بات نہیں کروں گا، میں باقی شرائط پر بھی بات کروں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایران اپنا نیوکلیر پروگرام سرنڈر کرنے کو تیار بھی ہو جائے تو یہ جنگ رکنے والی نہیں ہے۔ تو یہ واضح نشانی ہے کہ امریکہ اس جنگ کی تیاری کر رہا ہے۔ وہ کبھی ابراہم لنکن کی پوزیشن کو تبدیل کر رہا ہے، کبھی وہ جرالڈ آر فورڈ کو جو ہے وہ موو کروا رہا ہے ایران کی طرف، اور کبھی یہ 800 حملوں کی خبریں نکال رہا ہے۔ تو یہ سنجیدہ اگر ہوتے تو شاید مذاکرات برابری کی سطح پر ہو سکتے تھے۔ دیکھیں یہ کیسی بدماشی اور کیسی سینہ زوری ہے کہ میں ایٹمی قوت ہوں، میں کسی اور کو ایٹمی قوت نہیں بننے دوں گا کیونکہ میں ایٹمی قوت ہوں۔ میرے پاس ٹیکنالوجی ہے، کوئی دوسرا ٹیکنالوجی کا استعمال نہ کرے۔ اب دیکھیں نیتن یاہو کے کہنے پر یہ مذاکرات جو ہیں اس میں یہ شک شامل کی جائے گی کہ آپ میزائل پروگرام رول بیک کریں۔ امریکہ پہلے سے کہہ چکا کہ 47 سال سے ہم خاموش ہیں، 79 سے جب سے انقلاب آیا ہے اس کے بعد سے وہاں پر اینٹی امریکن گورنمنٹ ہے۔ اب اس گورنمنٹ کو جانا ہے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کو شاید میر جعفر اور میر صادق ایران کے اندر سے مل گئے ہیں، جس کا ڈونلڈ ٹرمپ نے واضح طور پہ کہا کہ ہمیں ایسے لوگ ایسے لوگ دستیاب ہیں جو ایران کی متبادل حکومت کر سکتے ہیں۔ یہ بالکل وینزویلا والا معاملہ ہے۔ اس کے بعد پاسداران انقلاب سارے 9 لاکھ ہیں جو سر پر کفن باندھے ہوئے لوگ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی جانیں ایران کے لیے دے دیں گے۔ ان کی تعداد کو کم کرنا جو ہے ان کو مقصود ہے، تاکہ ایران بری بحری فضائی قوتوں کو سرنڈر کر دے، اور اس کے بعد یہ سارے بھیڑیے، یہ سارے چیلیں، کوے اپنا اپنا گوشت نوچیں۔ اور افسوس کے ساتھ اس میں بہت سارے اسلامی ملک بھی شامل ہوں گے، جیسے اردن نے اپنی ایئر بیس دے دی نا، وہ بھی شامل ہے۔ 15 موجود ہے وہاں پہ۔ وہ بھی انتظار کر رہے ہیں کہ کب ایران جو ہے سرنڈر کرے اور کب اس کے تیل اور گیس کی دولت کو وہ بھوکے بھیڑیوں کی طرح لوٹے۔ یہ وہ معاملہ ہے جس کو لے کر میں پہلے دن سے اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ یہ مذاکرات جس طرح سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کامیاب ہوں گے، یہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ دیکھیں ایران کیا سرنڈر کرے گا؟ کیا ایران اپنی نیوکلیر پاور سرنڈر کرنے کے بعد اپنی میزائل ٹیکنالوجی پاور بھی سرنڈر کرے گا، اپنی راکٹ فورس سرنڈر کرا دے گا؟ کیا ایران اپنے پاسداران انقلاب کو سرنڈر کرے گا؟ کیا ایران اپنے تمام تیل کے کنویں سرنڈر کرے گا؟ کیا ایران اپنی گورنمنٹ کو بھی سرنڈر کرے گا؟ اور اگر یہ 5 باتیں کی ہیں اور یہ پانچوں باتیں مجھے نہیں لگتا کہ ان میں سے کوئی ایک بات بھی ہونے والی ہے۔ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ ایران جو ہے یہ اپنی ایٹمی قوت کو ہی سرنڈر کرنے والا نہیں ہے۔ بالکل ایسی یہ بہت پہلے سے اگر کرنا ہوتا تو کر چکے ہوتے۔ دیکھیں 79 سے پابندیوں کا شکار ہے ایران، اور ایران کو جو ہے اپنی سروائیول کا مسئلہ ہے۔ اگر ایران اس میں ذرا سی بھی آنکھ بند کرتا ہے تو یہ بھیڑیے اس کے گرد گھیرا تنگ کیے بیٹھے ہیں۔ ان میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ صرف امریکہ اور اسرائیل ہے، اس میں کچھ اسلامی ممالک بھی شامل ہیں۔ اور میں اس میں جو عراق نے ایران کے ساتھ 8 سالہ جنگ کی تھی وہ بھی اسی کا نتیجہ تھی۔ یہ جو بھیڑیے ہیں یہ عراق کے ذریعے حملہ آور ہوئے تھے اور آج امریکہ کے ذریعے حملہ آور ہونے چاہتے ہیں۔ یہ معاملہ جو ہے یہ دبنے والا نہیں ہے، ایران سرنڈر کرنے والا نہیں ہے۔ ایران کسی صورت اپنی ایٹمی قوت کو ختم نہیں کرے گا، یہ اس کی ریڈ لائن ہے۔ یاد رکھیں ملکوں کا جو ہے ہونا یا نہ ہونا اس بات پر انحصار کرتا ہے کہ ان کی خود ارادیت کتنی ہے، تبھی وہ ایک ملک ہے نا۔ آج میری نظر میں وینزویلا کوئی ملک نہیں ہے، بلکہ ایک وہاں پر وہ ایک جنگلے کے اندر بند ایک قیدی ہے۔ نہ فوجی طاقت نہ ایٹمی طاقت، کچھ بھی نہیں۔ اور آرام سے امریکہ نے حملہ کیا اور ان کے صدر کو اٹھا کے لے گئے۔ اب اس کے تیل کی کنووں پر وہ قابض ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے وہاں پر کوئی آزادی نہیں ہے۔ تو یہ ایران ہے اور ایران اپنی آزادی کا دفاع کرے گا، ایران لڑے گا۔ ایران اس وقت تک لڑے گا جب تک ہم کسی ایسے نتیجے پہ اسلامی ملکوں کی بات، جب میں کہہ رہا ہوتا ہوں تو اسلامی ملکوں کی بات کر رہا ہوتا ہوں، جب تک آپ اسلامی نیٹو کی طرف نہیں جاتے ہیں۔
اور اسلامی نیٹو کی طرف جانا جو ہے یہ آپ کے لیے بڑا ضروری ہے، تمام ملکوں کے لیے بہت ضروری ہے بھائی۔ ایران ایک شیلڈ ہے، اگر یہ ختم ہوئی، مجھے یہ بڑا پیارا بیان لگا پرسوں انہوں نے دیا ایک میڈیا کانفرنس کے اندر، ترکیہ کے وزیر خارجہ نے، انہوں نے کہا کہ نہ عرب، نہ ترک، نہ فارسی، ہم مسلمان ہیں اور مسلمانوں کو اکٹھا ہونا۔ دیکھیں بات سمجھیں، یہ جو اس نے ترک، عرب اور فارسی کا ذکر کیا، فارسی سے مطلب ایک ہی ملک ہے جہاں فارسی بولی جاتی ہے، ایران۔ تو ایران میں اس نے اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب اکٹھے ہو کر مل کر سوچیں۔ ابھی یہ صرف گفتگو کی حد تک ہے، لیکن مجھے نظر آتا ہے کہ آنے والے وقت میں یہ کام ہونے جا رہا ہے۔ دیکھیں طیب اردوان 2 ملکوں کا دورہ کر رہے ہیں، ایک مصر میں اور ایک وہ کر رہے ہیں سعودی عرب میں، اور یہ ایک 3 ملکی اتحاد بن رہا ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے شنید اور الفاظ کی بندش آگے پیچھے ہو سکتی ہے، لیکن خبروں میں یہ ہے کہ اس میں بعد میں پاکستان اور انڈونیشیا اور ملیشیا کو بھی شامل کیا جائے گا، آذربائیجان، تاجکستان اور ازبکستان کو بھی شامل کیا جائے گا، اور یہ ایک بڑے پیمانے پر اتحاد ہوگا۔ تو یہ اس کا مطلب ایک مکمل اور بڑا اسلامی بلاک تو بن جائے گا پھر؟ جی یہ دیکھیں قاہرہ کے اندر جو ہے جو مذاکرات ہیں اس میں ایک اسمبلنگ دفاعی مصنوعات کا اسمبلنگ پلانٹ جو ہے وہ ترکیہ لگانا چاہ رہا ہے، یعنی مصر کے اندر اس کی اپنی دفاعی قوت کو جو ہے بڑھانا چاہ رہا ہے۔ اسمبلنگ پلانٹ کا مطلب یہ ہے، اور پھر کان کے معاہدے کے اندر سعودی عرب شامل ہونا چاہتا ہے، پاکستان پہلے سے اس میں موجود ہے، کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان ترکیہ کے ساتھ مختلف دفاعی معاہدات کے اندر پہلے سے موجود ہے، اور یہاں پاکستان کے جو شپنگ یارڈ میں کچھ کشتیاں آج بھی ترکی کی بنی ہوئی ہیں، پاکستان کے پاس جو کچھ بن بھی رہی ہیں، کچھ بن بھی رہی ہیں، اور پاکستان کے کچھ ڈرونز جو ہیں وہ بھی ترکیہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے یہ آپس میں اٹیچ پہلے سے ہیں، تو یہ ایک بڑا بلاک بنتا نظر آتا ہے۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ یہ ایک بلاک بنتا ہوا نظر آتا ہے، اور ایران ایسے بلاک کو بننے نہ دے گا اگر وہ سرنڈر کر جائے گا۔ بالکل، میں صرف اس پوری تمہید کا اور پورے یہ آپ کو بیک گراؤنڈ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ایران اگر اپنے کھڑا ہے تو اس کو اس بات کی امید ہے کہ آج نہیں تو کل اسلامی ممالک اس کے دفاع کے لیے مل کر کوششیں کریں گے۔ دیکھیں پہلا سٹیپ اسلامی ممالک نے یہ اٹھایا کہ انہوں نے امریکہ سے کہا کہ ہم اپنی سرزمین ایران کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے، یہ بڑا سٹیپ تھا، یہ بڑا سٹیپ ہے۔ اس کے بعد یہ بیری بیرے ابراہم لنکن اس کے بعد آیا نارتھ چائنا سی سے، اور ابھی یہ کیریبین سے جرال سے آ رہا ہے، اور یہ سارا معاملہ جو ہے یہ پہلی وہ اس وقت بھی میں نے کہا تھا یہ ایک کرن ہے، اس سے شاید روشنی پھوٹ پڑے اور ایک اسلامی بلاک بن جائے۔ یہ اس وقت بات ہے جب انہوں نے انکار کیا تھا۔ آج معاملہ اور بھی بہتر ہوتا نظر آتا ہے کہ ترکیہ، مصر اور سعودی عرب بھی ایک دفاعی معاہدے میں بن رہے ہیں، اور ترکیہ کے وزیر خارجہ کا بیان میں نے آپ کو بتا دیا کہ نہ ترک، نہ عرب، نہ فارسی، سب مسلمان ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کو یہ ہوپ ہے کہ شاید ترکیہ جو ہے اور سعودی عرب جو ہے یہ ایران پر حملہ ہونے میں سب سے بڑی رکاوٹ بنیں گے، اور ایران اس لیے اپنا نیوکلیر پروگرام دیکھیں ایک حادثہ تک تو محدود رکھنے پہ وہ پہلے بھی بات کر رہے تھے۔ یہ سارا ڈرامہ اور یہ سارا امریکہ کی طرف سے رچایا جانے والا جو فراڈ ہے، اس سے پہلے بھی ایران کہہ رہا تھا کہ ہم نیوکلیر ویپنز کی طرف نہیں جا رہے ہیں، ہمارے پاس جو انرجی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ہمیں ہر سال ضرورت ہوتی ہے، تو اس کے لیے ہم نے ڈیولپ کیا، اور انہوں نے اس کے لیے رشیا سے معاہدہ بھی کیا، $30 ارب کا معاہدہ میں نے آپ کے ساتھ کیا بھی تھا کہ 5 نئے ایٹمی ریکٹرز لگائے جائیں گے۔ تو یہ ایران آج بھی پرامن ایٹمی جو ہے وہ ریکٹرز پہ بات کرنے کو تیار ہے، لیکن اگر یہ کہا جائے وہ 5 چیزیں جس کو میں نے ذکر کیا کہ وہ اپنی ایٹمی پروگرام کو رول بیک کرے، اپنی گورنمنٹ کو سرنڈر کرے، پاسداران انقلاب کو کم کرے، اور اپنے تیل کے کنویں ہمارے حوالے کرے، تو اس کا مطلب امریکہ کا قبضہ ہوگا۔ یہ نہ ایران کو قابل قبول ہے، میں آپ کو بتا دوں، نہ ترکیہ کو، نہ سعودی عرب کو۔ اب یہ ممالک نے سمجھ لیا کہ اگر امریکہ یہاں پر سٹے کرے گا تو یہ تمام ممالک پر قابض ہو جائے۔ بہت شکریہ عامر رضا، بالکل عامر رضا نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس سارے معاملے کو آپ کے سامنے کھول کے رکھا۔ عدیل احمد اور عامر رضا کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔